بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپوزیشن والے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آنے والے ہیں قومی اسمبلی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنی طاقت ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ ان کے 14 قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ لا نہیں سکتے کیونکہ نون لیگی اور وہ مولانا فضل الرحمان وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی تو الٹا ہی ہو گیا تھا، جبکہ ان کے پاس میجورٹی تھی۔ اور رہی بات یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں عمران خان کے وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں معلوم ہے انشاءاللہ اب کبھی بھی نہ تو پیپلز پارٹی آئے گی دوبارہ حکومت میں، نہ ہی نون لیگ آئے گی۔ رہی بات ان لوگ یہ کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو جلوس نکال رہے ہیں، کبھی جلسے نکال رہے ہیں، کبھی دھرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی ڈیزائن کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران کو جو ہے نا دباؤ میں لے کر آ جائے، مگر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں عمران خان ہے کیا چیز۔ وہ ڈرانے سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ شخص، اس کو ابھی تک انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ لوگ جو ڈرا رہے ہیں اس سے کہ جو ہے نا تحریک اعتماد لے آئیں گے، اس کی حکومت گرا دیں گے، یہ مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے، مہنگائی یہ کر دیا ہے، وہ تو پوری جان لگا دیا جو تم لوگوں نے چھوڑ کر گیا تھا پیچھے دلدل، اس میں سے پاکستان کو اس نے نکال لیا۔ اچھا مروی، آپ کو یاد ہوگا کہ میری ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مشرف میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے۔ مشرف نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ان لوگوں کو سب ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا تھا، NRO دے دیا تھا ان کو۔ اس کے بعد جو ان لوگوں نے پاکستان کا حشر کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بری طریقے سے جو مہنگائی ہے مشرف کی ایک غلطی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ عمران خان کی تقریر، وزیر اعظم کی تقریر سنے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے اقتدار کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے اس اقتدار سے پہلے ہی بہت عزت دے دی تھی، پوری دنیا میں میری عزت تھی، پیسہ میرے پاس تھا، شہرت میرے پاس تھی، ہر چیز میرے پاس تھی۔ میں جو آیا ہوں سیاست میں جو وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی میری پاکستان کا، کہ میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں، مجھے اقتدار کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے ملک کی پرواہ ہے، مجھے میرے عوام کی پرواہ ہے۔ اگر آپ ان کے کئی انٹرویو میں دیکھیں، کئی اینکر نے ان سے سوال کیا، سر اگر ایسا ہوا تو کیا ہو؟ کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان لوگوں کو NRO نہیں دوں گا، اگر میں نے NRO دیا تو میں نے ملک کے ساتھ غداری کروں گا، اپنی عوام کے ساتھ غداری کروں گا، اور میں اب اللہ کے آگے کیا جواب دوں گا؟ تو یہ لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ اس کو دبا نہیں سکتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کی تو موت لکھی ہوئی ہے، یہ سب جیل میں جانا ہے انشاءاللہ ان لوگوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھوکر پیلس ان لوگوں نے مسمار کیا تو وہاں پر سعد رفیق آ گیا تھا۔ آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے کیا حالت تھی اس کی؟ اس کو یہ معلوم تھا اب تو یہ تو رک ہی نہیں رہے، جہاں جہاں ہم نے قبضے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا ہم آئیں گے، ہمارے بعد پیپلز پارٹی آئے گی، وہ بھی ڈاکو ہم بھی ڈاکو، تو ڈاکو کو تو پکڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا قبضے کرتے رہو، پاکستان کے ہر علاقے میں ان لوگوں کی زمینیں ہیں، جہاں جس ان کے لیڈر کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، دھوکہ دیے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹا ہے ان لوگوں نے، غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا پیسہ کھایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی، مگر کیونکہ اللہ نے تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم نے ان کے عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، تو یہ لوگوں کی تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ تو عمران خان وہ چیز ہے کہ جو ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو رلاؤں گا جنہوں نے میرے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے میرے ملک کو اس حالت میں لے کر آ گئے ہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مسئلہ صرف کہاں کہ عمران خان پھنستے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا میجورٹی نہیں ہے قومی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ سینٹ میں میجورٹی آ جائے گی، جتنے بھی بل لے کر آئیں گے وہ انشاءاللہ پاس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صرف جیسے 18ویں ترمیم میں آپ نے دیکھا، 18ویں ترمیم ان لوگوں نے اتنی پلاننگ سے کھیلا ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی رہے گی، پنجاب میں نواز شریف رہیں گے، تو صوبوں کو اتنے انہوں نے دے دیے اختیارات، اتنا پیسہ چلا جا رہا ہے کہ وفاق کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی مدد ہے۔ رہی بات، یہ کہتے ہیں کہ کبھی فوج کو کہتے ہیں عمران خان کو نکال دو، کبھی کسی کچھ کرتے ہیں، عمران خان کو کس بات پہ فوج ہٹائے گی؟ آپ مجھے ایک مثال دے دیں، کیا وہ چور ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں پہنچا رہا ہے۔
کیا وہ کوئی ایسے ایگریمنٹ کر رہا ہے جو آنے والے وقت میں ہمارے ملک کو نقصان ہوگا یا ہماری عوام کو نقصان ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہر وہ کام کر رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ ہو۔ تو فوج بھی جو قربانی دیتی ہے وہ کس کے لیے دے رہی ہے؟ وہ ہمارے ملک کے لیے دے رہی ہے، ہمارے ملک کو بچانے کے لیے۔ تو عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، تو فوج تو ان کا پورا پورا ساتھ دے گی، نہ کہ فوج ان کو ہٹائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی۔ اور پہلی بات تو یہ عمران خان جو ہے نا، جیسے سعد رفیق نے کہا تھا وہ ہم کوئی لوہے کے چنے ہیں، وہ تو صرف کہہ رہا تھا۔ عمران خان واقعی میں لوہے کا چنا ہے، اس کو اس سے غلطی بھی کبھی نہیں کرنے گا کوئی بھی کہ اس کو چھیڑے گا۔ جس کو کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا بھائی۔ کیوں کرے گا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ہر طریقے سے فائدہ پہنچا رہا۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ الیکٹرک کا جو ایگریمنٹ ان لوگوں نے کیا تھا اس کو ان لوگوں نے ریوائز کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ کم ریٹ پہ ان لوگوں کو لے آئے۔ آنے والے وقت میں یہ بجلی بھی کم ہو جائے گی۔ وہ ڈیم بنا رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اگر 10 سے 15 سال اس ملک میں حکمران رہے تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، آج میری بات آپ لوگ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہوگا اور یہاں پر غربت ختم ہو جائے گی۔ میں نے ان کے خوابوں کو کہا تھا، وہ ایک ایک کر کے بات سامنے آتی جا رہی۔ وہ خود ہی اپنی تقریروں میں یہ بات کرنا شروع کر دیے۔ آپ میری جتنی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے جتنی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ سب ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ جب تک میرے پاس کنفرم نیوز نہیں ہوتی ہے میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں۔ جب مجھے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بالکل مصدق اطلاع ہے میرے پاس، یہ کنفرم نیوز ہے، تب میں کہیں جا کے ویڈیو بناتا ہوں، ورنہ میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں۔ تو ابھی بھی میرے پاس یہ نالج ہے کہ 14 ان کے ایم پی اے جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے اپوزیشن والوں کا۔ سب سے پہلے یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو اور بھی ہوں گے جن کے ضمیر زندہ ہے نا، وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جن کے ضمیر مردہ ہیں، جو چور ہیں، وہ ڈاکو جو ہیں، وہ پریشان ہیں، وہی ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اور وہ کیا پدی کا شوروا بلاول زرداری، وہ باپ کے پیچھے سے وہ وقت نہیں رہا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ عمران خان مشرف ہے، یہ بیوقوف ہو تم۔ وہ جو کہہ رہا نا ہم سے سیکھو، ہم نے نکال کے پھینک دیا تھا دودھ میں سے مکھی کی طرح مشرف کو، یہ مشرف نہیں ہے۔ یہ حکومت سے اس سے پیار نہیں کرتا، اپنی کرسی سے، یہ ملک سے پیار کرتا۔ بیوقوفوں، جتنا تم لوگ اس کے خلاف جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ساری تم لوگوں کی جتنی پلاننگ ہے سب الٹا کر دے رہے رب العالمین۔ تم لوگوں نے کہا کہ بھائی منی لانڈرنگ، اس نے دکھا دیا۔ تم لوگوں نے فورن فنڈنگ، الٹا تمہارے گلے میں اٹک گیا۔ جتنا تم لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہو، بیوقوفوں آنکھیں کھولو، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کر آئے ہیں، جس کو تم لوگ نہیں ہلا سکتے ہو۔ جب تک میرے رب العالمین اس کی مدد کر رہے ہیں، تم میں سے کسی کا باپ بھی اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہے۔ یہ میری بات آج یاد رکھ لیجئے آپ۔ میں آپ سے جتنی باتیں کر رہا ہوں، میں نے ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو۔ انشاءاللہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑے پرابلم جو ہے نا، ان سے بھی زیادہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ہے انڈیا کو۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی کو خطاب ہٹلر کا عمران خان نے دیا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اور پوری دنیا میں کہ اس وقت انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان نے، اور اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہے۔ دیکھیں آپ کیسے پکڑتے جا رہے ہیں، ہماری جو ISI ہے وہ کہاں سے کیسی چیزیں نکال رہے ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے پروردگار کا۔ آپ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں برائے مہربانی اس کو فل میجورٹی سے جتائیے گا، پھر آپ دیکھیے گا پاکستان کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ تو فکر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اکانومی ہماری بہت مضبوط ہے، پاکستان بہت مضبوط جا رہا ہے، بہت بلندیوں کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح راستے پہ لگ گیا ہے وہ، اس وقت بچا لیا پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے میرے پاس جو بھی اطلاع آتی جائیں گی، میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا، ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔